نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے کئی نشستوں میں آپ سے بات کی اور ایمانیات پر گفتگو کی، اور ایمانیات میں پوری گفتگو کرنے کے بعد دو چار باتیں ایمانیات کی کر کے پھر میں اسلام کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ جب میں نے بات شروع کی تھی تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایمانیات یعنی ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، اور ایمان پہ عمل کرنے کا کہیں کوئی معاملہ نہیں۔ ماننے کا نام ہے ایمان، ماننے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے۔ عمل ایمان کے تحت ہوگا۔ ایمان جب آپ کا مکمل ہو جائے اور یہ ایک دفعہ پورا ایمان آپ نے مان لیا تو اب آپ مسلمان ہو گئے، اور ہم مسلمان ہیں بحمدللہ الرحمن۔ اور مسلمان کو جن اعمال کا کرنا ضروری ہے اور جن باتوں کا ماننا ضروری ہے انہیں ایمان کہتے ہیں، اور جن کاموں کا کرنا ضروری ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام فرما برداری کا مذہب ہے۔ مسلمان کہتے ہیں گردن نہادن، گردن کو جھکا دینے والا۔ اسلام فرما برداری اطاعت شعری سکھاتا ہے، اور حضرت عالم علی نبینا سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور احکامات تو الگ ہو سکتے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اپنے زمانے کے اعتبار سے، لیکن ماننے کی باتیں اور عمل کرنے کی باتیں تقریباً تھوڑی بہت ترمیم و تنسیخ کے ساتھ ایک ہی ہے۔ ایمانیات مکمل ایک ہے۔ اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، اور اسلام میں عمل کا معاملہ ہے، جتنا معاملہ ہے وہ عمل کا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، جس میں رسالت ضم ہے۔ دوسری نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 باتیں ہیں جن کا کرنا فرض ہے۔ اب ہمیں فرض سمجھنا پڑے گا، واجب سمجھنا پڑے گا، فرض کفایہ سمجھنا پڑے گا۔ ان لفظوں کو، یہ ٹیکنیکل لفظ ہیں، ان کے معنی ہمیں سمجھنے پڑیں گے۔ فرض کس کو کہتے ہیں اور واجب کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں، یہ سب باتیں ہمارے اس بیان میں آئیں گی۔ اور ہمارے اس بیان میں یہ بھی آئے گا کہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے، اس کا جاننا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اسلام کی یہ پہلی بنیاد ہے، جس کو ہم 5 بنیادیں ہیں میں نے آپ سے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور وہ میں شاید آپ کو حدیث جبریل علیہ السلام سنا دوں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جب وہ تشریف لائے تو بالکل سفید راکھ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جن پر سفر، جب آدمی سفید کپڑے پہن کے چلتا ہے اور ایک مسافت طے کرتا ہے تو سفر کا جو گرد ہے، سفر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے بدن پر اور اس کے لباس پر آ جاتی ہیں۔ ان کے بدن پر کہیں کوئی گرد سفر بھی نہیں تھی، اور وہ تشریف لائے
اور آ کے بیٹھ گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب، اور اتنے قریب بیٹھ گئے کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا، اور انہوں نے 3 سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ، میں مختصراً عرض کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتا دیا جو آپ نے سماعت کیا سب و ملائکتی۔ اس کے بعد فرمایا اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو اور رسول کو مان، اور نماز، روزہ، حج، زکات۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے؟ حضور نے وہ بھی بتا دیا۔ تو گویا اسلام ہمارے کو سمجھایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید کی اور فرمایا کہ آپ صحیح فرما رہے۔ تو اسلام کی جو بات ہے، ہم سب مسلمان ہیں بحمد اللہ الرحمن، اور ہم اب اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ وہ بات ہے کہ جسے جتنا دہراؤ، جس قدر بار بار اس کو کہو، جتنی بار اس کو کہو گے، واپس لوٹ کر دل میں نور آئے گا۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز کا قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ اب یہ معاملہ آ گیا عمل کا، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، یہ ہے عمل۔ ایمان میں کہیں ایک کلمہ طیبہ میں بھی عمل نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنے کا نام ہے ایمان، اور زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے ایمان۔ اب ایک گونگا ہے، وہ اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان نہیں ہے کیا؟ نہیں، اگر وہ تصدیق کرتا ہے اور اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ عند اللہ بھی مسلمان ہے اور عند المومنین بھی مسلمان ہے۔ اس دن میں نے بڑی تفصیل سے آپ سے یہ بات عرض کی تھی، لیکن پھر دوہرا رہا ہوں، اس کو بار بار سمجھ لیجئے کہ زبان تصدیق قلب کا نام ایمان ہے۔ اب اسلام ماننے کا نام ہے۔ کیا ماننے کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا مانے اچھا ایک بات بھی، اس کے بھی کچھ فرض ہیں، میں فرض و واجبات اب اگلے اس میں بتاؤں گا۔ کلمے کے بذات خود کیا فرض ہے؟ کلمے کا صحیح پڑھنا فرض ہے، کلمے کے صحیح مطلب کا معلوم ہونا فرض ہے، کلمے کے ایک ایک حرف کی ادائیگی کو صحیح مخرج سے ادا کرنا بھی فرض ہے، اور کلمے کے صحیح مفہوم و معنی کو جاننا، ان سے واقف ہونا بھی فرض ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجیے، کلمہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لام الف زبر لا، لا مانے نہیں، یہ انکاریہ لفظ ہے۔ کسی چیز کی جب ہمیں تردید کرنی ہوتی ہے، منع کرنا ہوتا ہے، تو عربی زبان میں لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لا، آپ نے کھانا کھا لیا کہ لا، نہیں کھایا تو کہہ دیں گے نہیں کھایا، لا۔ تو لا الہ، الہ ایک بڑا وائڈ لفظ ہے، بڑا پھیلا ہوا، بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، جس کی پرستش کی جائے، جس کو پوجا جائے، جسے لائق عبادت سمجھا جائے۔ اچھا، پوجا جائے یا نہ پوجا جائے، لیکن قابل پرستش سمجھا جائے، بات سمجھ لیجیے۔ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، لیکن نماز کے لائق، سر جھکا دینے کے لائق سمجھنا الہ ہے۔ الہ مانے معبود۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، اس کلمہ کفر ہے۔ اگر اتنی سی بات کہیں ہم کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بذات خود ایک کفر ہے۔ معبود تو ہے، الا الف لام زبر، لام الف زبر لا، الا، الا مانے سوائے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، اللہ کے۔ 12 حرف کا لفظ، 12 حرف ہیں اس کلمے کے آدھے ٹکڑے میں، 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ،
اور ایک مزے کی بات دیکھیے کہ اس کلمے میں حرف دو ہی ہیں، لام اور الف. لام اور الف سے ہی یہ کلمہ بنا ہے. اس کو دنیا کا ہر وہ آدمی جو دنیا کی ہر زبان میں یہ دونوں حرف موجود ہیں، دنیا کی ہر زبان میں، کیونکہ الف جو ہے وہ حرف علت ہے جسے ہم سور کہتے ہیں، اور لام بھی ہر زبان میں موجود ہے. تو لا ایک ایسا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، دنیا کی ہر زبان میں ان حروف کا تلفظ موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے حروف عربی زبان میں ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ دوسری زبانوں میں نہیں ہے. ہندی میں بہت سے حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ اور دنیا کی دوسری زبانوں میں نہیں ہے، لیکن اس کلمہ طیبہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کا تلفظ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے. ان حروف سے دنیا کے تمام، اس مخرج سے، حرف سے نہیں، اس مخرج سے دنیا کے تمام زبانیں باقی ہیں. تو اس میں 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پہلے والے اللہ کا جو پہلا لفظ استعمال کیا اس کے اللہ پر پیش ہے، اور محمد الرسول اللہ کے جو نیچے اللہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. معبود کے معنی ہی سمجھنے ہیں ہمیں. معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، قابل پرستش، پوجنے یوگیہ. تو ہم نے سارے خداؤں کی تردید کی ہے، انکار کیا ہے. کلمہ لا سے ہم نے، حرف لا سے تمام معبودان باطل کی نفی کر دی. یہ حرف لا جو ہے حرف نفی تو ہے، منع کر دینے والا. تو ہم نے تمام معبودان باطل کی نفی کرنے کے بعد اقرار کیا کہ اللہ معبود ہے. اللہ معبود ہے، یہ ہم نے اقرار کر لیا. اور دوسرا اقرار اسی کلمے میں ہم نے یہ کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب رسول آپ سمجھ چکے ہیں کسے کہتے ہیں. اللہ کی صفات سے کما کہو آپ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ کے نام سے ہم آشنا ہیں، اللہ کی صفات ہم نے سن رکھی ہیں، اور اللہ کی صفت رزاقی سے ہم روٹی کھاتے ہیں، اور ہمارا سارے معاملات اللہ چلاتا ہے. ہمیں پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے اور وہی قابل پرستش ہے. اس سے اگلا قدم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب دو صفتیں بڑھ گئی. ایک صفت تو یہ بڑی، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. شہادہ یشہد، اشہد جو لفظ ہے، شہاد مانے گواہی دینا، شاہد گواہی دینے والا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ اللہ الہ، بے شک کہ محمد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات ہم نے دوسرے کلمے میں سیکھی. یعنی ہم ایک قدم اس کو معبود مانتے ہوئے اس کی ایک دو صفتیں ہم نے اور بیان کر دی. ایک تو ہم نے گواہی دی، اور اس گواہی پر بہت دیر گفتگو کی جا سکتی ہے. گواہ وہ ہوتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے. شاہد اسے کہتے ہیں جو مشاہدہ کرے، یعنی دیکھے. بغیر دیکھے کی گواہی نہ مقبول ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں کام یہ ہوا، آپ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں صاحب میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتے کہ وہ فلاں صاحب کا قتل ہوا تھا، آپ موجود تھے؟ کہ صاحب میں موجود تو نہیں تھا، سنا تھا میں نے. گواہی مانی جائے گی؟ یہ گواہی مانی نہیں جائے گی. مگر آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں. مگر آپ گواہی دے رہے ہیں، وہ کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. انا کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، تحقیق کے ساتھ، پورے یقین کی بنیادوں کے ساتھ انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس میں چھپا ہوا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ایسے گواہی دے رہے ہیں جیسے آپ نے اللہ کو اکیلے کو دیکھا ہے
اور اس کی کائنات کو دیکھنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کیسے دے رہے ہیں گواہی؟ وہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے پہلے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ، پہلے آپ نے یہ بات اقرار کیا، وہ اقرار تھا، گواہی نہیں تھی۔ پہلے آپ نے اقرار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلے کلمے میں۔ اب دوسرے کلمے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی پوری یقین کے ساتھ میری گواہی ہے، اس کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اب آپ نے ایک صفت محمد رسول اللہ کی واضح کر دی، رسول سے پہلے آپ نے عبد لگایا۔ اب دوسرے کلمے میں آپ نے کہا عبدہ، اس کے بندے ہیں۔ بندہ سب بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، محمد رسول اللہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور پوری کائنات میں جو بھی ہے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن ہمارے دوسرے کلمے میں یہ صفت خاص کیوں ہے؟ یعنی ہمارے کلمے کا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ کو مطلب جو بڑی صفت ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں کم علم آدمی ہوں، میری بات کو ذرا سا غور سے سن لیجیے گا۔ جو بڑی صفت ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے، اس کو پہلے بیان کرتے، جیسے ہم نے کلمے میں پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس کلمے دوسرے کلمے میں ہم نے عبد کا ذکر پہلے کیا، اللہ کے بندے، تو بندہ رسول سے بڑی صفت ہوئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول سے بڑی صفت یا رسول اللہ کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ عبدہ، خالی عبد نہیں، اس کے بندے۔ اب آپ قرآن کھول کے پڑھیے، بنی اسرائیل کا سپارہ 15واں سپارہ کھولیے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، آپ کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ عبدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں عبدہ اپنے بندے، یہاں بعبدہ کے معنی خصوصی بندہ، وہ بندہ خاص، ایسا بندہ کہ اس جیسا اس پوری نظام کائنات میں دوسرا بندہ نہیں ہے، ایسا غلام کہ اس جیسا کوئی بندہ اس پوری نظام کائنات میں دوسرا نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنا بندہ فرمایا، ایسا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ تو ہمیں صفت اول محمد رسول اللہ کی معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم نے جب تک کہ آپ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، جو آپ کی تعریف بیان کرنے کا حق ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بس اتنی سی بات جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ آپ ہے، اللہ کے بعد صرف آپ ہے۔ جب ہم ایمانیات پر اور رسولوں پر گفتگو کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء تمام فرشتوں سے بالاتر ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور محمد رسول اللہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی ذات جو قابل صد احترام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اس لیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں عبدہ ورسولہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مانتا ہے، اس کا بندہ مانتا ہے، تو خدا کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نظام کائنات میں کوئی شخصیت،
کوئی ذات جسے دیکھ کر آدمی کی عقل حیران ہو جائے کہ انسان یا مخلوق ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ میں سارا نظام قدرت ہے، وہ پھر بھی وہ بندہ ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں پھر بھی بندہ ہے، تو وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسے اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی پوری سیرت کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ان کے واقعات اور ان کی احادیث اور ان کے کلمات اور ان کی ساری باتیں، آپ کی ساری باتیں تو نہیں گزر سکتی، لیکن خصوصی باتیں جب آپ کے کانوں سے آشنا ہوں گی، آپ کے دل میں اترے ہوں گی، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیسی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کا نام، جس کا اسم گرامی عرش سے بالاتر ہے، اور جو ایک دفعہ صدق دل سے اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ کلمہ کیسا ہے، پہلے اس کلمے کی عظمت کا اندازہ کر لیجیے۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ دل کی گہرائی اور ایمان کے ساتھ پڑھ لیا تو ہمیشگی کے ساتھ جہنم میں نہیں رہ سکتا ہوا۔ اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جا تو سکتا ہے، مگر ہمیشگی جہنم کی اسے نہیں، ہمیشہ نہیں رہ سکتا جہنم، یہ طے ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، زمین و آسمان اس کی وسعت کو نہیں پا سکتے۔ اس کلمے کی عظمت کو اس کلمے کے پڑھنے والے کے علاوہ دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ جو اس کلمے کے سے واقف ہے وہ اس کلمے کی عظمت سے واقف ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مل جائے، کروڑوں آدمی، ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں ہوں آپ، لیکن ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر آپ کو مل جائے گا، ٹرین میں، سفر میں، جہاز میں، دنیا کے کسی حصے میں آپ کو مل جائے گا، آپ یکتا و تنہا ہیں، آپ کے چہرے پہ وہ خوشگوار تاثر آئے گا، اسے دیکھ کے ایسے خوش ہوں گے کہ جیسے اپنے سگے بھائی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے، اس کلمے کی برکت ہے، اس کلمے کا احساس ہے۔ یہ پورے انسانیت کو جوڑنے والا کلمہ ہے، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے، کہ جو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، سارے معاملات ہمارے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ جو کلمے کا جوڑ ہے، اس کلمے کے جوڑ سے جو جوڑ ملتا ہے پوری انسانیت میں، تمام ایک مخلوق ایک راستے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، تمام لوگ ایک اس کلمے کے کہنے والے، اندر سے ہزارہ تفرقے آپ کے درمیان میں ہوں، آپ اس سے ملنے کے بعد چاہے اس سے جھگڑا کر لیں، لیکن جب آپ کلمے کی بنیاد پر آپ کی ملاقات ہوگی، آپ سے تعلق ہوگا، تو یہ ایسا جوڑنے والا کلمہ ہے۔ اس کلمے کو ہمیں دل میں اتار لینا ہے، اور بحمد اللہ الرحمن ہمارے دل میں اترا ہوا نہیں ہوتا تو ہم اور آپ آپس میں اس کلمے کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ کلمہ جیسے جیسے ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں آگے کو اور ان کی صفات پر غور کرتے ہیں، جیسے میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ گفتگو کی، تو ایک صفت، دو صفت آپ نے اپنے رب کی سنی، وحدہ لا شریک لہ، آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور پہلے دن سے جانتے ہیں وحدہ لا شریک اسے مانتے ہیں، لیکن ان کی دل کی گہرائیوں سے اگر ہم وحدہ لا شریک اسے مان لیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں، تو ہم میں تھوڑی سی کمیاں ہوتی ہیں۔ وہ کمیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام فلاں صاحب کر دیں گے، نہ، اس پورے نظام کائنات کو چلانے والی ذات ایک ہے، اس کی رضا سے، اس کے اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے ہمارا کام ہوگا، ہمارے معاملات زندگی کے اسی کے سپرد ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ میں بھی ہلکا پھلکا محسوس کروں گا، مجھ پہ بہت قرضہ ہے، میں بے انتہا پریشان ہوں، روزگار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کون دے گا؟ اللہ دے دے گا، فکر مت کرو، اللہ دے دے گا، ایسا کھل کے آدمی کہتا ہے اور اس سے پھر اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟
جب یہ کلمہ ہمارے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے، اس کی صفات ہمارے قلب کو منور کیے ہوتی ہیں، ہمارے دل کو روشن کر دیتی ہیں، تو ہمیں اس کلمے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے مختصراً میرے خیال میں آدھا گھنٹہ آپ سے گفتگو کر لی، یہ مختصراً بات ہو گئی۔ تو یہ میں 2 کلمے آپ کو سنا رہا ہوں، اب آپ پھر پوری سنجیدگی سے پھر سن لیجئے، اور اس کا ترجمہ میں سنوں گا۔ اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ترجمہ میں آج ہی سن لیتا، کیونکہ یہ کلمہ ایسا تو ہے نہیں کہ جس کا ترجمہ بتایا جائے اور پھر سنا جائے۔ وہ کیسا مجھے یاد نہیں ہے، تو اگر کسی کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے تو یقین کیجئے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ چیز ہے۔ پہلا کلمہ تو سب کو یاد ہوگا، پہلا کلمہ تو سب کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، آپ اپنے دل کی حاضری کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیجئے، اور زور سے نہ پڑھیں، آہستہ سے پڑھ لیجئے، اپنے دلوں میں پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، اللہ مانے سوائے اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 2 باتیں، اس پر بہت دیر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وحدہ لا شریک لہ بھی آپ سمجھ پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، عبدہ پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد بہت زیادہ طویل باتیں کرنا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ 2 کلمے ہیں، یہ میں سنوں گا 100%، اور مجھے 6 کے 6 کلمے جو میں آپ کو پڑھاؤں گا اور میں وہ آپ سے سنوں گا۔